اس آیت کی گہرائی میں اگر جائیں تو کیا خیال ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا سربراہ اور ذمہ دار ہے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو حلال حرام نہیں بتائیں گے، جائز ناجائز نہیں بتائیں گے، امر نہیں بتائیں گے، نماز کی تلقین نہیں کریں گے، نیکی کی تلقین نہیں کریں گے، تو کیا خیال ہے قیامت کے دن جب ان کو پکڑا جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو ہمارے بھائی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو ہمارے شوہر نے بتایا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مرد تھے، وہ تو علم جان سکتے تھے، ہم تو عورتیں تھیں گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، ہمیں انہوں نے نہیں بتایا۔ اگر ہمیں عذاب دینا ہے تو میرے اللہ پھر ہمارے ان سربراہوں کو اس سے بھی دگنا عذاب دے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عورت کتنے آدمیوں کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے باپ کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے بیٹے کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے بھائی کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے خامن کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اگر ہم گھروں کا ماحول اسلامی اور دینی نہیں بنائیں گے۔ میں ایک چیز پھر عرض کر دیتا ہوں، میں اکثر عرض کر دیتا ہوں، ایک ہوتی ہے تباہی، ایک ہوتی ہے تباہی کی انتہا۔ ہم تباہی کی انتہا سے بھی آگے گزر چکے ہیں۔ اب اگر ہم نے معاملات کو سمیٹنا ہے، خوشحالی لانی ہے، تو ہمیں واپس دین کی طرف آنا پڑے گا، اور کم از کم اپنے گھروں میں 100% نہیں، کچھ نہ کچھ تو دینی ماحول بنائیں، دینی مزاج اپنے گھروں کے اندر رکھیں، تاکہ بچوں میں شرم حیا برقرار رہے، بیویاں فرما بردار رہیں، اولاد ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار رہے۔ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر خدا نخواستہ وہ وقت آنے میں دیر نہیں لگے گی جب ہمارے بچے ہمیں اٹھا کر اولڈ ہوم کے اندر پھینک آئیں گے اور کسی قسم کی ہماری ذمہ داری کو قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، اب بھی وقت ہے، بتانے والے، کہنے والے، سمجھانے والے جگہ جگہ پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ وہ وقت آ گیا کہ جب بتانے والے بھی نہیں ہوں گے تو پھر گھروں کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔